अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है नवाब मोहसिनुल मुल्क, जिसके मुसन्नफ़ का नाम डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक है और सिनफ़ी सुख़न के लिहाज से ये सबक खाका है। हमें मालूम है कि किसी शख्स का नाक नक्शा, आदात व अतवार या किरदार सीधे साधे अंदाज में बयान कर देने का नाम खाका है, और हमें ये भी मालूम है कि खाका निगार हमेशा किसी ऐसी शख्सियत पर ही खाका लिखता है जिससे इसे ज़ाती सतह पर मोहब्बत या अक़ीदत हो। तो डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने नवाब मोहसिनुल मुल्क का खाका क्यों लिखा? क्योंकि डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक नवाब मोहसिनुल मुल्क के सेक्रेटरी थे। सेक्रेटरी होने की हैसियत से इन्हें करीब से नवाब मोहसिनुल मुल्क को देखने का मौका मिला, तो इन्होंने नवाब मोहसिनुल मुल्क के नाम से इनकी शख्सियत की नुमायाँ ख़ुसूसियात हमारे सामने इस खाके की सूरत में पेश की हैं। पढ़ते हैं कि ये क्या लिखते हैं। नवाब मोहसिनुल मुल्क, ये इनका हुकूमत की तरफ से खिताब मिला था नवाब मोहसिनुल मुल्क का। इनका असली नाम सैयद मेहदी अली ख़ान था और ये 1837 में पैदा हुए। 1907 में इनकी वफ़ात हुई और ये अटावा में पैदा हुए और इनका ओहदा डिप्टी कलेक्टर का था। और डिप्टी कलेक्टर क्या होता है? जो टैक्सेस जमा करता है, ऐसा अफसर। ये 18वें स्केल का अफसर होता है और ये टैक्स जमा करता है और अपने दौर के ये बहुत बड़े अफसर थे। 1874 में ये रियासत हैदराबाद दक्कन में बाकायदा डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू हो गए। 1876 में ये सालारे जंग के माली सेक्रेटरी बने, जबकि इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से 2 खिताबात मिले, एक नवाब मोहसिनुल मुल्क का और दूसरा मोहसिनुल दौला। और इनका एक कारनामा ये है कि इन्होंने उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा दिलाया और 1893 में ये पेंशन लेकर अलीगढ़ आ गए और बाकी ज़िंदगी इन्होंने अलीगढ़ कॉलेज में की खिदमत में गुजारी। अब अलीगढ़ कॉलेज में इन्होंने क्या खिदमत की कि सैयद की वफ़ात के बाद इन्होंने ये सेक्रेटरी बने अलीगढ़ कॉलेज के, और उसके बाद इन्होंने अपनी मेहनत से कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाया और मुस्लिम लीग कायम हुई, तो इसके ये पहले जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए और हिंदुस्तान के मुसलमानों पर इनके बड़े एहसानात थे। अब हम बाकायदा सबक का मुताला करेंगे। हमने ये पढ़ लिया कि डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने ये क्यों लिखा खाका नवाब मोहसिनुल मुल्क पे और नवाब मोहसिनुल मुल्क कौन हैं। अब हम इनकी शख्सियत की नुमायाँ ख़ुसूसियात पढ़ेंगे जो इस खाके में पेश की गई हैं। हमारे सबक पढ़ने का तरीका वही रहेगा कि हर पैराग्राफ हम पढ़ेंगे और उसकी साइड पे लिख देंगे हमें क्या समझ आई। ये चीज़ हमें सियाक़-ओ-सबाक़ को समझने में भी मददगार साबित होगी और ख़ुलासा लिखने में भी सहूलत रहेगी। तो तालिबात, पहले पैराग्राफ में मोहसिनुल मुल्क की चंद खूबियाँ बयान की गई हैं। वजाहत, ज़हानत, खुश बयानी और फ़याज़ी इनकी नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं। और उसके बाद ये बताया गया है कि मोहसिनुल मुल्क का ख़िताब इन्हें क्यों मिला। वो इसलिए कि ये दोस्त और दुश्मन दोनों के साथ इनका रवैया इंतहाई शफ़ीक़ाना था। अब दोस्त और दुश्मन क्यों बयान किया गया? क्योंकि ये बहुत बड़े ओहदे पर फाइज़ थे और इनका वास्ता अगर दोस्तों से होता, कुछ लोगों को ये नवाजते, तो कुछ लोग इनके मुखालफिन की सूरत में भी सामने आते। लेकिन कारोबारी सतह पे जो मुखालफतें होती, उनमें भी ये इनका रवैया अपने मुखालफिन के साथ ऐसा होता कि वो इनका रवैया उन्हें नागवार नहीं गुज़रता था, ना उनकी दिल शिकनी होती थी, बल्कि वो जब तक ज़िंदा रहते इनके लिए दुआएं करते और इनके शुक्रगुज़ार रहते। ये इसलिए इन्हें नवाब मोहसिनुल मुल्क का ख़िताब मिला। ये था पहला पैराग्राफ। उसके बाद ये है कि हैदराबाद दक्कन में क़याम के दौरान इन्होंने अपनी काबिलियत का किस तरह से लोहा मनवाया। इन्होंने पेचीदा मामलात को बातों ही बातों में सुलझा दिया। और फिर ये मामलात क्या थे जो इन्होंने अहले हैदराबाद के लिए इनके क्या जो कारनामे थे। एक तो ये था कि इनका रियासत का बजट इन्होंने तरतीब दिया। उसके बाद जो मिस्र के बजट के नमूने पर था। उसके बाद इन्होंने बंदोबस्त का महकमा कायम किया। फिर इन्होंने अराज़ी की पैमाइश का काम किया। उसके बाद इन्होंने फ़िनांस और मालगुजारी में इस्लाहें की।
یہ ان کے یہاں یہ ہے کہ حیدرآباد میں قیام کے دوران انہوں نے اپنی قابلیت کا کس طرح لوہا منوایا۔ آگے اسی کی وضاحت ہے کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ اگلا پیراگراف بھی اسی سے متعلقہ ہے کہ حیدرآباد میں قیام کے دوران میں لوگوں میں یہ کس قدر مقبول تھے۔ تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ایک شخص اقتدار میں موجود ہوتا ہے تو تب تو اس کے خوش آمدی اور حمایتی ہوتے ہی ہیں، لیکن اصل پتہ تو تب چلتا ہے جب اقتدار ختم ہوتا ہے۔ اور جب نواب محسن الملک اقتدار حیدرآباد سے رخصت ہونے لگے تو کیا منظر نظر آیا کہ امیر، غریب، بیوائیں، یتیم سب زار و قطار رو رہے تھے۔ مراد ان کا یہ اقتدار کی وجہ سے محبت نہیں تھی نواب محسن الملک کے ساتھ، بلکہ وہ فطری سطح پہ ان کی شخصیت محبت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اگلے پیراگراف میں یہ ہے کہ نواب محسن الملک جس دور میں کا جو دور تھا، اس میں لوگوں کی سیاسی حالت کیا تھی، وہ مذہبی لگاؤ پایا جاتا تھا۔ اور یہ مذہبی لگاؤ کیوں تھا کہ کیونکہ مسلمان دولت، اقبال، جاہ و ثروت یہ کھو چکے تھے، اور ایک مذہب ہی رہ گیا تھا جو انہیں عزیز تھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ عزیز تر تھا تو غلط نہ ہوگا۔ اور اب کوئی مصنف یا ادیب ایسا نہیں تھا جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو، یہاں تک کہ جو مسلمان نیچری کہلاتے تھے۔ نیچری سے کیا مراد ہے کہ عقل کی بنیاد پر مذہب کو پرکھنے والے، اور ان کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ بد مذہب اور بد عقیدہ ہیں۔ انہوں نے بھی اپنا اوڑھنا بچھونا مذہب کو ہی بنا لیا تھا۔ ان میں سے سید اور ان کے جو ساتھی ہیں نواب محسن الملک خود ہو گئے، حالی، مولوی مشتاق حسین، شبلی، چراغ علی، نذیر احمد، یہ سب ان کے ساتھی ہیں سر سید کے۔ ان سب کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ نیچری ہیں، لیکن ان کی دھان بھی مذہب پر ٹوٹتی تھی۔ اور نواب محسن الملک بھی چونکہ انہی کے ساتھی ہیں، لہٰذا ان کا بھی مذہبی لگاؤ علیحدہ سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ میلاد پڑھتے تھے، واعظ کہتے تھے، اور ان کی جتنی بھی تصانیف تھیں وہ بے شک تعلیمی تھیں، معاشرتی تھیں یا علمی، ان سب کا تعلق جو ہے آخرکار اسلام سے آ کے جڑتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ان کی تحریر کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، روانی، فصاحت، تسلسل بیان، یہ ان کی تحریر کی خوبیاں تھیں۔ اور یہ انگریزی نہیں جانتے تھے، بلکہ انگریزی کتابیں کسی سے پڑھوا کے سنتے یا ان کا ترجمہ کروا لیتے اور اس کا مطالعہ کرتے۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات پائے جاتے تھے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ ان کی جو زبان و بیان کی کیا خوبیاں ہیں۔ ان کی تقریر کے وقت ان کے منہ سے پھول جھڑتے، ان کی آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی، اور جو لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے تھے وہ ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے تھے۔ ان کی خوش بیانی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بدر الدین طیب ایک شخص تھے جو علی گڑھ تحریک کے بہت بڑے مخالف تھے۔ تو یہ جو محسن الملک ہیں، انہوں نے بدر الدین طیب کے سامنے ایک ایسی فصیح اور پردرد تقریر کی کہ وہ اب دیدہ ہو گئے، حالانکہ وہ مخالف تھے، اور انہوں نے ان کی جو مخالفت تھی اس تقریر کو سن کے ہمدردی میں بدل گئی، اور انہوں نے گراں قدر عطیہ کالج کو پیش کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا، تو یہی بدر الدین طیب جو پہلے اتنے مخالف تھے، یہ اس کے صدر بنے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب بھی کبھی ایسا معاملہ پیش آتا کہ حالات بگڑنے کا اندیشہ ہوتا تو وہاں پہ نواب صاحب کی خوش بیانی اور فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کرتی، اور جو حالات نارمل ہو جاتے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں کیا ہے کہ انہیں دوسروں سے کام لینے کا بڑا اچھا سلیقہ آتا تھا، وہ اس لیے کہ ان کا خاص و عام کے ساتھ رویہ بہت اچھا ہوتا تھا۔ ملازمین اور ماتحتوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے کہ وہ ان کا کام اپنا ذاتی کام سمجھ کے کرتے تھے۔ اور اگلے پیراگراف میں ہے کہ ان کی آدمی پہچاننے کی ان میں صلاحیت بہت زیادہ تھی، اور یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں نیک اور بد دونوں موجود ہیں لوگ، تو یہ دونوں سے کام لیتے تھے۔
پھر اگلے پیراگراف میں ہے کہ مطالعے کا انہیں بہت زیادہ شوق تھا، اخبارات پڑھتے تھے، اردو فارسی عربی کتابیں پڑھتے تھے، اور انگریزی اخبارات اور مضامین کو پڑھوا کے سنتے تھے کسی سے، کیونکہ یہ انگریزی نہیں جانتے تھے، اور جو ان کی پسند کی کتابیں ہوتی تھیں ان کے مزاج کے مطابق انگریزی کی، ان کا باقاعدہ ترجمہ کروا لیتے تھے اور پڑھ کے ان پر باقاعدہ بحث کرتے۔ پھر ہے کہ فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں ان کے کتب خانے میں موجود تھیں۔ ان کا خاص رجحان تھا مطالعہ۔ اس کے بعد سر سید کی وفات کے بعد جب اردو کی مخالفت ہوئی تو انہوں نے اپنا نمایاں کردار ادا کیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے انجمن قائم کی، جس کا تحت ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا، اور نواب محسن الملک نے ایسی زبردست تقریر کی کہ لوگوں میں جوش کی لہر پیدا ہو گئی، اور آخر میں یہ ہے کہ نواب محسن الملک نے جو سر سید کام چھوڑ گئے تھے اس کام کو آگے بڑھایا، اور یہ ان کی بہت بڑی یادگار ہے۔ اور ہم نے یہ سارا سبق پڑھا، اور اب آپ نے اس کو یاد کرنا ہے خلاصے کو، اور سبق کی روشنی میں ایکسرسائز حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور فکر نو خرید لیں، ہیلپنگ بک، اس میں سے روزانہ جو سبق ہم پڑھیں اس کے ایم سی کیوز، ہم ویسے اتنی ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں کہ آپ کو ایم سی کیوز آنے چاہیے، لیکن پھر بھی ایک باقاعدہ سیمپل کے طور پہ ایم سی کیوز فکر نو کے اینڈ پہ دیے گئے ہیں، ہر سبق کے آخر میں جو علیحدہ سے ایم سی کیوز دیے گئے ہیں وہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ ہر سبق کے ایم سی کیوز یاد کرنے ہیں۔ شکریہ۔